السلام علیکم، ناول ایکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج ہم ناول پتھروں کی پلکوں پر کا 11واں پارٹ لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے۔ ادریس شاہ کی لاش ٹھکانے لگانے کے بعد جب وہ گھر واپس لوٹا تو اس کی سانس بری طرح پھول رہی تھی۔ اندر کمرے میں زلیخا فرش پر بیٹھی جیسے خلاؤں میں گھور رہی تھی۔ وہ ایک پل کو اس سے نگاہیں چراتا دوبارہ صحن میں آ کر بیٹھ گیا۔ زلیخا، پانی دے اٹھ کر، ایسا کوئی نہیں مرا جو تیرا ایسے سودائیوں کی طرح بیٹھی ہے۔ جب کسی انسان کے سر پر شیطان سوار ہو جاتا ہے تو پھر اسے اپنا کوئی عمل بھی بد نہیں لگتا، وہ خود کو درست سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اندر زلیخا نے جیسے اس کا حکم سنا ہی نہیں، اس کا بھی کچھ سوچنا پڑے گا اب، صبح ہی سنی داتا سے بات کرتا ہوں۔ آہستہ سے بڑبڑا کر وہ چارپائی سے اٹھا اور بیرونی دروازے کھول کر ادریس کے گھر جانے والی سڑک پر گامزن ہو گیا۔ پو پھوٹنے میں بس ابھی کچھ ہی پل تھے۔ گوری رات ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سو سکی تھی۔ جان اور بھینسوں کے آگے چارہ ڈال کر رسوئی سے بڑی بالٹی اٹھا لائی۔ بیگم کا بخار ابھی تک نہیں ٹوٹا تھا، وہ ہنوز اپنے بستر پر بے سود خبر پڑی سو رہی تھی۔ گوری ابھی دودھ دو رہی تھی جب شاہد حسین بیرونی دروازہ پھیلانگ کر احاطے میں گھس آیا۔ اسے گمان ہی نہیں، یقین تھا کہ گوری اس وقت احاطے میں ہی ہوگی، لہٰذا اب اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر گوری کی نظر جیسے اس پر پڑی، وہ چلا اٹھی، چل گوری! ارے پاس تو آ، اس بار یہ نفرت محبت میں نہ بدل دی تو شاہد نام نہیں میرا۔ آگے بڑھ کر گوری کے دونوں بازو اپنے ہاتھوں میں جکڑتے ہوئے کمینگی سے مسکرایا تو گوری شدید حقارت کے باوجود بے بسی سے بھڑک کر رہ گئی۔ ہاتھ چھوڑ میرے، نہیں تو ایسے سارے گاؤں کو اکٹھا کر لوں گی، گررا کر دھمکی آمیز لہجے میں یوں ہی اس نے کہا۔ شاہد حسین جلال میں آ گیا۔ اس قابل چھوڑوں گا تو سارے گاؤں کو اکٹھا کرو گی نا؟ کہنے کے ساتھ اس نے گوری کی پشت پر پڑی اس کی صحت مند بالوں کی چوٹی کو پکڑ کر اس کے منہ کے گرد باندھ دیا۔ پھر اس نے اپنے صافے سے اس کے دونوں ہاتھ باندھ لیے اور اسے کندھے پر ڈال کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ گاؤں میں یہ طلوع ہونے والی اگلی صبح بڑی اداس تھی۔ گاؤں سے اچانک ادریس شاہ اور اس کی بہن گوری کی گمشدگی نے گاؤں کے ہر باسی کو اچھا خاصا حیران کر ڈالا تھا۔ اس پر زلیخا کا سکتہ۔ شاہد حسین اپنے سب جاننے والوں کو، سب پوچھنے والوں کو یہی بتا رہا تھا کہ اس کا بھائی طلاق دے کر چلا گیا، جس کا صدمہ لے کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی جانتی تھی کہ ادریس میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے والا میں نہیں ہے، لہٰذا وہ ابھی سانول شاہ کے گھر کی طرف ہی جا رہی تھی۔ وہ ابھی راستے میں ہی تھی، پیچھے سے آنے والی صدا پر بے ساختہ اسے رک جانا پڑا۔ چھنو پھولے و سانسوں کے ساتھ اس کے قریب آ کر رکی تھی۔ ہاں بولو چھنو۔ انزلہ باجی، آپ کو پتہ ہے گوری اور ادریس دونوں گاؤں چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ گاؤں کے تمام لوگوں کی طرح اس کی بھی یہی رائے تھی۔ انزلہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ بھاگے نہیں ہیں چھنو، ضرور سانول کے کسی آدمی نے ان کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ تمہیں کیسے پتہ؟ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ سانول بابا کے ڈیرے پہ، لیکن سانول تو کل سے گھر ہی نہیں ہے۔ تمہیں کیسے پتہ؟ فقہ بتا رہا تھا۔ چھنو کے مستقع اطلاع پر کچھ سوچتے ہوئے شاہد حسین کے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ ایک روگ لگا ہے دل کو جو بے چین بہت رکھتا ہے، ایک شخص ہے اجلا اجلا سا، اب ساتھ ہر پل رہتا ہے، کب اس سے جدا ہم ہوتے ہیں وہ سانس میں اپنی بستا ہے، وہ شخص جو اپنا ہو جائے پھر چاہے دنیا کھو جائے، وہ شخص جو جان سے پیارا ہے، کوئی کہہ دے صرف ہمارا ہے۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی میں قطعی بے پرواہی سے ڈرائیو کرتے ہوئے اس کا مکمل دھیان انوشا کی سوچوں میں تھا۔ جب قریباً 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد اس نے گاڑی اپنے ہی گھر کے گیٹ کے سامنے روکی۔ بریرہ بڑے سلیقے سے نک سے تیار ہوئی، بظاہر ٹی وی تھے مگر دل سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی شاہزر تھکے تھکے قدم اٹھاتا وہیں لاؤنج میں آیا۔ اتنی دیر لگا دی شاہزر؟ میں نے کہا بیٹا اپنی دوست کی طرف جانا ہے۔ قطعی نہ چاہنے کے باوجود بھی اسے گیلا کر بیٹھی۔ شاہزر نے آہستہ سے پلکیں موڑ کر سر صوفے کی پشت ٹکا لیا۔ سوری یار، میں بھول گیا تھا، کل چلی جانا۔ کون سی کل؟ میری تو ہر بات ہی بھول جاتے ہیں تم۔ تمہیں تو شاید یہ بھی یاد نہیں کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ وہ اس کے جواب پر تپی تھی جب وہ مسکرا کر آنکھیں کھولتے ہوئے بولا، نہیں یار ایسا مت کہو، اتنی بڑی بھیانک حقیقت بھلا کیسے بھلا سکتا ہوں۔ وہ سیریس نہیں تھا، مذاق کے موڈ میں تھا، مگر بریرہ کو برا لگ گیا تھا۔ ہاں اچھی طرح معلوم ہے میں بھیانک حقیقت ہوں، مگر کوئی بہت اچھی یادیں تو تمہاری اس سہانی حقیقت کے ساتھ بھی وابستہ نہیں ہیں۔ اس کا یہاں کیا ذکر؟ فوراً لب بھینچے ہوئے وہ کھڑا ہو گیا تھا جب وہ بولی۔
اسی کا ذکر اور یادوں سے تو ہر لمحہ جڑا ہے، وہ ذہن سے نکلنے کو ہی تیار نہیں ہے۔ اس پر بھی کہتے ہو کہ تم اس سے محبت نہیں کرتے؟ ہاں، نہیں کرتا میں اس سے محبت، میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اس کے۔ لمحے میں اس کا لہجہ پست ہوا تھا۔ بریرہ تلخی سے مسکرا دی۔ اچھا فریب ہے تمہارا خیال ہے شہزاد تمہارے یہ کھوکھلے لفظ مجھے کوئی دفع کر سکتے ہیں تمہارے جھوٹ کا؟ جھوٹ نہیں ہے، یہ سچ ہے، بڑا سچ۔ کیوں نہیں مانتی ہو تم؟ میں اس سے پیار نہیں کرتا۔ بے بسی سے خود اپنے ہی بال مٹھیوں میں جکڑے ہوئے اس نے بریرہ سے زیادہ جیسے خود کو تسلی دلائی تھی۔ پھر اگلے ہی پل وہ اس کی طرف پلٹ آیا۔ تم سمجھو بریرہ، ہماری ابھی شادی ہوئی ہے اور آج کی رات ہماری شادی کی پہلی رات ہے۔ جانے کس خیال کے تحت اس کی آنکھوں کا رنگ بدلا تھا۔ بریرہ حیرانی سے یکٹوکے سے دیکھتی رہی۔ میں صرف تم سے پیار کرتا ہوں بریرہ، صرف تم سے۔ ازحد تکن کے باوجود وہ اس کے چہرے پر جھکایا۔ بریرہ اس لمحے اچھی خاصی کنفیوز ہو گئی تھی۔ شہزاد کے گرم ہاتھوں کا لمس اس کے حواس معطل کر رہا تھا، مگر یہ پل اس کی زندگی کے سب سے قیمتی پل تھے کیونکہ وہ بے خودی میں اس کے نزدیک آیا تھا۔ زاور افسردہ سا اپنے آفس میں بیٹھا انوشا کے متعلق سوچ رہا تھا جب اس کا دوست ساحر، جو اس کے آفس میں بزنس مینیجر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا، ہلکے سے دروازہ نوک کرتے ہوئے اس کے کمرے میں چلا آیا۔ باہر اتنا پیارا موسم ہو رہا ہے اور تم یہاں بیٹھے فائلیں چاٹ رہے ہو، اپنے مخصوص انداز میں کہتا وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ زاور اپنے سوچوں سے نکلتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ جن کے اندر کا موسم اچھا نہیں ہو، اس کے باہر کا موسم اثر نہیں کرتا۔ رائٹ، چلو آج تمہیں وڈیرا صاحب سے ملواتا ہوں۔ کون وڈیرا صاحب؟ بہت اچھا بزنس مین ہے یار، ابھی 2 سال قبل اس کی بیوی کو ڈائیورس ہو چکا ہے، اخلاقاً اچھا آدمی ہے۔ تم دیکھ لو تو انوشا کے لیے بات کر لوں میں اس سے، کوئی اور وقت ہوتا تو شاید اس کے گلے ہی پڑ جاتا کہ ایک بیوی بھگتا چکا ہے، اس کے باوجود بہن کا نام کیسے لے سکتا ہے؟ اگر وہ اس کام میں مزید چند دنوں کی تاخیر کرتا تو شاید اپنی بہن کو کہیں ٹھکانے نہ لگا سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ ساحر مسٹر وڈیرا سے ملنے کے بعد اسے خاصا مطمئن نہ ہونے کے باوجود اسے اوکے کر گیا تھا۔ نصرت بیگم کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے اچھا خاصا وویلا مچایا۔ جمال صاحب نے بھی حتی مقدور اس رشتے کی مخالفت کی، مگر اپنی رسوائی کے خوف سے اس نے کسی کی ایک نہ سنی اور چٹ منگنی پر بیاہ کے مصداق انوشا کی نسبت اس سے دگنی عمر کے وڈیرا صاحب سے طے کر دی۔ شہزاد کو اس نسبت کی خبر ہوئی تو وہ فوراً نصرت بیگم کے پاس دوڑا چلا آیا۔ زوار بھی اتفاق سے اس وقت گھر ہی تھا۔ السلام علیکم۔ دروازہ دھکیلتے ہی اپنی دستک کے جواب میں اس کا پہلا ٹاکرا ہی زاور سے ہوا تھا۔ وعلیکم السلام، آؤ۔ ہلکی سی رنجش کے باوجود اسے دوستانہ انداز میں ہی ملتا تھا کیونکہ شہزاد سے اس کی کوئی دشمنی نہیں تھی۔ السلام علیکم آنٹی۔ سینم گھٹ کر کے وہ کمرے میں آئے تو نصرت بیگم کے سامنے آنے پر اس نے سوال کیے جس سے وہ شرمندہ جواب دینے لگی۔ کیسے ہو؟ اس بار بہت دنوں کے بعد چکر لگائے۔ بس کچھ مصروف تھا آنٹی۔ آپ سنائیں، آپ کیسی ہیں؟ اب اس بڑھاپے میں کیسا ہونا ہے، مولا کا کرم ہے، بس اچھے دن برے دن بسر ہو رہے ہیں۔ تم کہو کیسے آنا ہوا؟ بس یوں ہی، آپ کی یاد آئی تو سوچا ملاؤں۔ انوشا کیسی ہے؟ زاور کے موجودگی میں انوشا کا پوچھتے ہوئے ہلکا سے جھجکا تھا۔ کافی اس نے پرواہ نہیں کی۔ اسے کیا ہونا ہے، شادی طے کر دی ہے اگلے ماہ کی 27 تاریخ کو، تم ضرور آنا۔ اتنی جلدی؟ کیسی جلدی یار، لڑکیاں وقت پر اپنے گھر کی ہو جائیں تو ہی اچھا رہتا ہے، مگر اس کی ابھی طبیعت ٹھیک نہیں۔ زاور کم از کم اسے سنبھلنے کا موقع تو دو، اس کے سنبھلنے تک ہم سب منہ کے بل گر جائیں گے۔ میرا خیال ہے تم اس مسئلے میں مجھ سے بحث نہ کرو، قطعی دو ٹوک لہجہ تھا اس کا۔ شہزاد نے اس لمحے خود کو بے حد بے بس محسوس کیا تھا۔ ہاں لیکن زاور، جس شخص کے ساتھ تم اس کی شادی کر رہے ہو وہ قطعی اچھا آدمی نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شہزاد نے مدد طلب نگاہوں سے نصرت بیگم کی جانب دیکھا۔ وہ بے بسی سے سر جھکا گئی۔ میرا خیال ہے مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے، تم امی کے پاس بیٹھو، چائے پیو، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ شہزاد کی چرا نے اس کے سر میں درد شروع کرا دیا تھا، لہذا وہ فوراً خود چائے پیے بغیر اٹھ گیا تو شہزاد نے بھی اسے روکنا مناسب نہ سمجھا کیونکہ اس کی غیر موجودگی میں وہ کھل کر نصرت بیگم سے کوئی بات کر سکتا تھا۔ آنٹی، زاور جو کہہ رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ زاور کے گھر سے نکلتے ہی بے تابی سے نصرت بیگم کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ جواب میں وہ سرد آہ بھر کر رہ گئی تھی۔ جانتی ہوں بیٹے، مگر میرا کوئی اختیار کہاں چلتا ہے یہاں؟ کیوں نہیں اختیار رہا آپ کا؟
वो जुल्म कर रहा है, इसे रोकिए आंटी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ इस शख्स को, पहली बीवी भी पर भी जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए थे इसने। अनुषा इसके साथ एक पल नहीं रहेगी। प्लीज़ आंटी, आप इसे समझाएं। वो समझाया है बेटे, किसी की नहीं सुनता, ये गलत है। इसके लहजे में शिकस्त के साथ साथ दुख भी था। ताहम इससे पहले कि नुसरत बेगम इससे कुछ कहती, अनुषा कमरे का दरवाज़ा ठक से खुला और वो नींद में डूबी खुमार आलूद निगाहों से इसके साथ सामने खड़ी थी। शाहज़र इसे यूं अचानक अपने सामने देखकर हैरान सा उठ खड़ा हुआ था। अनुषा, मर गई अनुषा। तुम होते कौन हो मेरी ज़िंदगी के इंतहाई फैसले पर्सनल मामले में टांग अड़ाने वाले? मेरा ज़ाती मसला यह है कि मेरी शादी किसी से हो रही है, होती है, तुम्हें इतना हक नहीं किसने दिया है? तुम मेरे मसलों में बोलो। एक अजीब सी चिंगार थी इसके लहजे में। शाहज़र इसे देखने लगा। खून किया है मैंने अपने भाई की उमंगों का, दबा बनकर रह गई हूँ इसकी ज़िंदगी भर। ऐसी लड़की के लिए तुम क्या समझते हो आसमान से कोई शहज़ादा उतर कर आएगा? रखो अपनी हमदर्दियाँ अपने पास। मेरी शादी होगी तो इसी शख्स से होगी, वगरना किसी से नहीं। कति जारहाना अंदाज में कहते हुए इसे भागी तो शीज़ा लग रही थी। शाहज़र थके थके से अंदाज में सोफे पर बैठ गया था। तुम्हें कोई हक नहीं ऐसी बकवास करने का, अब जाओ यहाँ से और दोबारा कभी इधर का रुख ना करना। वो इसकी इल्तिजा पर फिर भभर उठी थी। शाहज़र इस दर्जा अहानत पर लब बींच कर रह गया। ज़ख्म तन्हाई में खुशबुएं हिना किसकी थी? शायद दीवार पर मेरा था, सदा किसकी थी? इसकी रफ्तार से लिपटी रही आंखें मेरी, इसने मुड़ के बिना देखा कि वफा किसकी थी? मेरे अश्कों ने भी फिर भर डाला मेरे दामन को, हाथ मैंने उठाए तो दुआ किसकी थी? ज़िंदगी इतनी दुखी हुई सिवा किसी के आग से दोस्ती इसकी थी, जला घर मेरा दे गए किसी सज़ा और ख़ता किसकी थी? पत्थर की मूरत बनी वो फुल सिंगार के साथ महफिल की रौनक को चार चांद लगा रही थी, जबकि इसके पहलू में बैठा वो शख्स जिसे अभी अभी इसका मजाजी खुदा होने का शर्फ हासिल था, यूँ अकड़ कर बैठा जैसे उधेड़ उम्र में भी अनुषा जैसी खूबसूरत नौजवान लड़की से शादी करके गोया कोई जंग का मैदान फतह कर लिया। ज़ावर और नुसरत बेगम दोनों ने ही शाहज़र को शादी की इस तकरीब के लिए स्पेशल इनवाइट किया था, मगर वो नहीं आया था। बरीरा इसके लिए बेहद परेशान थी, क्योंकि 12-13 घंटों से इसका कहीं कोई अता पता नहीं था। इसका सेल ऑन मिल रहा था। इधर अनुषा को खबर ही नहीं थी कि इसके साथ क्या हो रहा है। लहू रंग आंखों लिए किसी पत्थर की मूरत के मानित वो यूं साकित बैठी थी, गोया ज़रा सी भी अपनी जगह से हिली तो तख्त तार पर लटका दी जाएगी। नुसरत बेगम रो रही थी। सैदा बेगम से भी इनका कोई राब्ता नहीं हो रहा था कि वो कहाँ हैं। ताहम ज़वार ने इसकी तरफ से जैसे अपना दिल पत्थर कर लिया था। सिर्फ एक बार के अलावा अनुषा के पास ही नहीं आया था। शाफिया अलबत्ता ज़रूर अनुषा के पास ही बैठी बार बार अपनी भीगी पलकें साफ कर रही थी। इसमें कोई शक नहीं था, इस पर दुल्हन बनने के बाद टूट कर रो पाया था, मगर इसके बावजूद होने वाली मिजाजी खुदा के माथे पर पड़ने वाली बलों में कोई कमी नहीं आई था। रात के करीबन 3 बजे रुख से अमल में लाई गई थी। अनुषा को कतई एहसास न हुआ था इसके साथ क्या हो रहा है। इसे बस इतना पता था कि हर वक्त शोर है, हर तरफ शोर है और इस शोर में अपनी कुर्बानी पेश करनी है। कतई बेकसूर होते हुए भी सबके सामने हंस कर सूली पर चढ़ना है, क्योंकि इसके लिए ये सज़ा किसी और की नहीं, खुद इसके अपनों की तजवीज़ करता थी। खासे लंबे सफ़र के बावजूद जिस वक्त वो अपने ससुराल पहुंची, इसका पूरा बदन थकन से चूर था, मगर इसका मिजाज खुदा और इसके साथ शरीक दीगर लोगों ने इसकी थकन की रत्ती भर परवाह किए बगैर अपने ख़ानदान की तमाम रस्में पूरी की थी। करीबन सुबह की अजान के वक्त इसे फुर्सत मुयसर आई थी और तब तमाम तर अखलाकियात को साइड पर रखते हुए वो अपनी बेखबर नींद सोई के अगले दिन दोपहर में ही इसकी आँख खुली। चाची। आँख खुलते ही पहली सदा इसके कानों में पड़ी थी वो यही थी। अनुषा को इस वक्त अपना सर बेहद भारी महसूस हो रहा था, लिहाजा वो उठी। चाची, आपके घर वाले आए हैं, अम्मी कह रही हैं जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाएं। वही बच्ची जाने कब से इसके जागने के मुंतज़िर थी। अब इसके आगे उठकर बैठते ही फ़ौरन मासूमियत से इस मुद्दा बयान किया और अनुषा का एक दिमागी से महज इस बात में सर हिलाकर रह गई। बच्ची इसका जवाब पाते ही फ़ौरन मुस्कुराते हुए अपनी छोटी छोटी पोनियों को हिलाती हुई कमरे से निकल गई। अनुषा बेड से उतरकर आईने के सामने आई तो याद आए कल और आज के बीच इसकी ज़िंदगी कितनी तब्दील हो गई है। वो हंसने लगी। हंसते हंसते जब थक गई तो लहू रंग आंखें आंसुओं से
نہیں گئی تب تک اس کے ہنسی کو بریک نہیں لگا۔ اس وقت اگر کمرے میں کوئی ہوتا یقیناً اس کی دماغی حالت پر شک کرتا۔ وہ شاور لیے بغیر منہ ہاتھ دھو کر نیچے آ گئی۔ نصرت بیگم، جمال صاحب اور زاور تینوں ہی ڈائننگ ہال میں بیٹھے تھے، اسی کا انتظار کرتے تھے۔ اس کا خاوند عبدالصمد وڈیرا رات بھر اپنے دوستوں سے ہنسی مذاق کرتا رہا تھا۔ وہ اکیلی اس خاندان میں گھری تمام رسومات نبھاتی رہی تھی۔ وقت بھی وہ کسی بھیانک سچ کی عملی تصویر بنس ہو رہا تھا، لہٰذا اسے اکیلے ہی اپنے گھر والوں کو ڈیل کرنا پڑا۔ ناشتے کے بعد رسم کے مطابق نصرت بیگم اسے کچھ روز کے لیے اپنے ساتھ لے آئی تھی، جس پر مسٹر وڈیرا کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس بار بھی وہ بے حد مجبور نہ ہوتی تو شاید کبھی نصرت بیگم کے ساتھ واپس لوٹ کر اس گھر میں نہ آتی، جو اس کے لیے اچانک بہت تنگ ہو گیا تھا۔ قریباً 3 روز مہینے میں کے رہنے کے بعد چوتھے روز اپنے سسرال واپس آ گئی۔ بے حد اپسٹ تھی جب اس کی چھوٹی دیورانی اس کے پاس آئی۔ آنٹی، آپ سے ملنے کوئی انکل آئے ہیں، اندر بلا لوں؟ سب کے بیچ بچی کے الفاظ نے اسے چونکا ڈالا تھا۔ انکل؟ پھنسی پھنسی سی آواز میں دہراتے ہوئے اس کا دھیان شاہزر کی طرف گیا تھا۔ کیا اندھیروں کے دکھ، کیا اجالوں کے دکھ، جب ہرا دیا مقدر کی چالوں کے دکھ، جن کی آنکھوں نہیں وہ نہ روئے کبھی، جان جائیں اگر آنکھوں والوں کے دکھ۔ میری منزل کہاں، میں کدھر؟ 2 گھڑی کے لیے پاس بیٹھو اگر، بھول جائیں کہ ہم کتنے سالوں کے دکھ، میری سوچوں کے جلتے ہوئے دشت سے چھین لے آ کے اپنے خیالوں کے دکھ۔ جانے اس شخص کو ابھی اس کی اور کتنی رسوائیاں مقصود تھیں۔ اس کی دیورانی خاصی مشکوک نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ بے سختہ نگاہوں کا رخ پھیر گئی۔ میرا کسی انکل سے کوئی واسطہ نہیں، بھائی جو بھی ہے کہہ دو، مجھے کسی سے نہیں ملنا۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس کی دیورانی اس کے پیچھے ہی چلی آئی۔ انوشا، اس کے سر پر اچانک شدید درد سوار ہوا۔ جی، مجھے کچھ بات کرنی ہے تم سے، سمت بھائی کی موجودگی میں شاید وہ نہیں بات کر سکوں۔ کہیے۔ دیکھو انوشا، آج ہم سب اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے ہیں، پھر جانے ملیں یا نہ ملیں، اس لیے جانے سے پہلے میں کچھ باتیں تمہارے علم میں لانا چاہتی ہوں۔ کیا؟ وہ چونکی تھی اور اس نے بڑی سرعت سے سر اٹھا کر اپنی دیورانی کے چہرے پر کی طرف دیکھا تھا۔ سمت بھائی شادی کے قابل نہیں تھے۔ ہاں انوشا، ہو سکتا ہے یہ حقیقت تمہیں اگلے چند دنوں میں پتہ چل ہی جائے، زیادہ دکھ ہو۔ مجھے یہ سمت بھائی کی پہلی بیوی سے پتہ چلی تھی اور ان دونوں کے بیچ علیحدگی کی وجہ بھی یہی بات بنی تھی۔ بہرحال تمہیں اس حقیقت سے آگاہ کرنا میرا مقصد تھا۔ سمت بھائی سے بدگمان کرنا نہیں، بلکہ ممکنہ دکھ سے بچانا۔ اگر تم نے یہ شادی کسی مجبوری کی بنا پر کی تو ٹھیک، لیکن اگر رضامندی سے کی ہے، تمہارے سلسلے میں کوئی زبردستی ہے تو تم اپنے بارے میں کوئی بہتر فیصلہ کر سکتی ہو۔ اس کی دیورانی بول رہی تھی، مگر اسے صرف اس کے ہلتے ہونٹ نظر آ رہے تھے۔ اس کے بھائی نے بدنامی کے جس خوف پہ اسے قربان کر دیا تھا، وہ خوف ابھی بھی اس کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں تھا۔ وہ ہنسنے لگی اور ہنستی ہی چلی گئی۔ انوشا، تم ٹھیک ہو؟ اس کی دیورانی اس کی اس عجیب ہنسی پر پریشان اٹھی تھی۔ جب بڑی مشکل سے اس نے خود کو سنبھالا۔ جی، آپ میرے بارے میں زیادہ فکر مند نہ ہوں، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی دیورانی کے لیے یہ پہلے سے زیادہ حیران کن بات تھی۔ کچھ دیر الجھی ہوئی نظروں سے دیکھتی رہی۔ جب وہ عجیب لڑکی ہو تم میری سمجھ میں نہیں، میری بچیوں کو بہت پسند آئی۔ جی ضرور، اور ہاں یہ تو تم جان ہی گئی ہو، سوائے میرے میاں کے سمت بھائی کے دونوں بڑے بھائی سوتیلے ہیں، اسی لیے ان سے بھلائی کی امید کم ہی رکھنا۔ اور میرا نیک مشورہ تمہیں یہی ہے کہ باہر سیٹل ہونے کی کوشش کرنا، ورنہ سمت بھائی کا چال چلن کوئی اچھا خاصا نہیں ہے۔ انوشا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے یہ باتیں بتا کر اس کے شوہر سے خلاف بدگمان کرنا چاہ رہی تھی، مگر پھر بھی اس نے اس بات میں ساری لائی۔ شاباش، میں اب ذرا اپنی پیکنگ کر لوں، 7 بجے کی فلائٹ ہے، اور دیکھو ذرا دن ڈھلتا جا رہا ہے۔ دیکھو پھر کہہ رہی ہوں، میرے ساتھ پل پل فون پر رابطہ رکھنا، ایک پل کی رپورٹ دیتی رہنا، سمجھی؟ کمرے سے نکلتے ہوئے وہ اسے نصیحت کرنا نہیں بھولی تھی۔ جی۔ انوشا کے پاس ایک مرتبہ پھر اس بات میں سر ہلانے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ گوری کی آنکھ جوں ہی کھلی، اسے اپنے سر کی پچھلی طرف شدید تکلیف کا احساس ہوا۔ سی کی آواز آئی کے ساتھ اپنے دونوں ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ کمرہ گپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں چندھیا گئی تھیں۔ تب شاہد حسین آیا تو
چوٹی اس کے منہ پر لپیٹ کر دوپٹے کے ساتھ اس کے دونوں ہاتھوں باندھ کر بے بس کر دیا تھا۔ جس وقت وہ اسے مضبوط شانوں پر ڈال کر ساول شاہ کے ڈیرے پر لایا، ٹانگیں چلاتے ہوئے اس نے اپنے دفاع کے لیے بھرپور کوشش کی تھی۔ دیر کے بعد وہ اپنے چمچوں کے ساتھ گاڑی میں ڈال کر گاؤں کے باہر جانے والی سڑک پر لے آیا تھا۔ راستے میں سفر کے دوران بھی اس کے سر پر کچھ چیز لگی تھی یا شاید جان بوجھ کر ماری گئی تھی۔ بہرحال اسے کوئی ہوش نہیں رہا تھا وہ کہاں لائی گئی تھی، اب مزید اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ اس کے ہاتھ اب بھی بندھے تھے، منہ البتہ کھول دیا گیا تھا۔ اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش میں وہ پھر گر پڑی تھی۔ جانے بھی اماں کا کیا حال ہوگا۔ تھوڑی دیر کمرے کی تاریکی کا جائزہ لینے کے بعد وہ ابھی اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسی پل شاہد حسین دروازہ کا لاک کھول کر اندر داخل ہوا۔ اندر آتے ہی اس نے ساری لائٹس آن کر دی۔ اچانک روشنی کی جلغار پر اس کا بے ساختہ چہرے کا رخ پھیر لیا۔ آ گئی ہوش میں، مونچھوں کو بل دیتا وہ پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ گوری کا رواں رواں نفرت کے شدید احساس سے سلگ اٹھا تھا۔ ایک جیسے ہو بہن بھائی، جتنا رب نے حسن دیا ہے اتنا ہی دماغ خراب کر دیا ہے۔ اس کی نفرت سے منہ پھیرنے پر ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس نے کہا، پھر ہلکا سا کہکھلایا۔ تبھی وہ پنگاری، بکواس بند کر اور بتا میرا بھائی کہاں ہے؟ کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ بڑی فکر ہے بھائی کی؟ آہ بیچارہ تمہارا مرحوم بھائی، نہ تم اتنا اکڑ کر اس کے گھر بیٹھتی، نہ وہ میرے ہی گھر میں میرے ہاتھوں قتل ہوتا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ گوری کے سماعتوں کو زبردست جھٹکا لگا تھا اور اس کی آنکھیں حیرت کی شدت سے کھل گئی تھی۔ سچ ہے جانو، بڑا کڑوا سچ۔ یقین نہیں آتا تو چل میرے ساتھ پرانے کنویں میں اس کی لاش دیکھ لیں۔ شاہد حسین سے ٹکر لینے والے کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اس کی لبوں پر فخریہ شیطانی مسکراہٹ تھی۔ گوری کو لگا جیسے اس کا سارا جسم مفلوج ہو گیا ہے۔ اب بول، کہاں جائے گا؟ تیری بڑی اکڑتی تھی بڑے بھائی پر، کر ڈالا اس کا پتہ صاف۔ اب بتا، کیا راستہ بچا ہے تیرے پاس مجھ سے فرار پانے کا؟ وہ بول رہا تھا مگر گوری کی سماعتوں میں دھوکے ہو رہے تھے۔ اس کے اندر تو عجیب سا شور اٹھ رہا تھا، لہٰذا وہ اسے کوئی جواب نہ دے سکی۔ چل 2 گھڑی منا لے سوگ، لے ہاتھ اور ٹانگیں کھول دیتا ہوں میں تیری، چل پھر کر اچھی طرح سوچ لے۔ اس کی حالت سے قطعی بے نیاز، وہ بھی پھر خباثت سے دانت نکالے ہوئے بول رہا تھا۔ اسے اس کے حال پر گمسم چھوڑ کر پھر گوری کو حیرانی ہو رہی تھی کہ جان سے پیارے بھائی کے بارے میں اتنی بری خبر سننے کے بعد اس کا دل دھڑک کیسے رہا ہے، اس کی سانس چل کیسے رہی ہے۔ وہ دونوں بازوؤں میں منہ چھپا کر اچانک رو پڑی تھی اور پھر اگلے کئی گھنٹوں تک بچوں کی طرح بلک بلک کر روتی رہی تھی۔ گاؤں کی کچی دھول اڑاتی سڑک پر گامزن وہ شاہد حسین کے گھر کی جانب رواں دواں تھے جب کدی غیر متوقع طور پر ساول شاہ اپنی جیپ میں بیٹھا اس کے قریب سے گزرتے ہوئے ہمیشہ کی طرح تھوڑی دور جا کر رک گیا۔ انزلہ نے ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی اور پھر اپنے ساتھ چلتی چھنوں کو دیکھا، جیسے پوچھ رہی، تم نے تو کہا تھا یہ گاؤں میں نہیں ہے؟ چھنوں اس کی گوری پر گھبراتے ہوئے جلدی سے بولی، میں چلتی ہوں انزلہ باجی، ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں، اسے کھچڑی پکا کر دینی ہے۔ اسی لمحے سے چھنوں پر بے انتہا غصہ آیا تھا مگر وہ ضبط کر گئی تھی۔ ساول شاہ اسے پرشوق نگاہوں سے دیکھتا، گھنی مونچھوں کے تلے دار لبوں پر ایک میٹھی سی شریر مسکان سجائے بالآخر جیب سے اتر آیا تھا، کیا بات ہے رب سونے کی، گاؤں آتے ہوئے میں نے ایک ہی دعا کی تھی کہ سب سے پہلے تیرا چہرہ دیکھوں، اور دیکھو کیسے سنی مالک نے۔ بھائی مان گیا، سچے دل سے نکلی دعا میں واقعی بڑا اثر ہوتا ہے۔ عین اس کے مقابل کھڑے ہو کر اس نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے تھے۔ کہاں جا رہی تھی؟ انزلہ کا چہرہ تپا ہوا تھا۔ کچھ کہنے سے قبل ہی، تمہاری غیر موجودگی میں بھی یہ گاؤں شیطانوں سے خالی نہیں، یوں سمجھ لو تمہارے خاص کسی چمچے ظالم شیطان سے ملنے ہی جا رہی تھی۔ ہاں ہاں، اچھا جواب ہے، ویسے بھی سوائے ادھر ادھر پھرنے کے اس گاؤں میں اور کام ہی کیا ہے تمہارا؟ تم کہہ سکتے ہو مگر میرا رب جانتا ہے میں یہاں اس گاؤں کے سیدھے سادے باشیوں کے لیے کیا کیا پلان لے کر آئی ہوں، اور جب تک میرے وہ سب خواب پورے نہیں ہو جاتے میں یہاں سے جانے والی نہیں۔ چلو اچھی بات ہے، لیکن سارے خواب سارے پلان گاؤں کے سیدھے سادے لوگوں غریب باشیوں کے لیے ہی کیوں؟ کچھ خواب میرے حوالے بھی دیکھ لو۔ اس کی مقناطیس پرکشش آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔
اتنا غصہ انزلہ؟ کیا اتنا برا ہوں میں؟ اس کی نفرت پر سنجیدہ ہوتے ہوئے وہ ایک قدم مزید آگے بڑھا تھا۔ تم اس سے بھی زیادہ برے ہو سامل شاہ، مگر کاش تمہیں اس بات کا احساس ہوتا۔ اچھا، تمہارے ساتھ کیا برا کر دیا ہے میں نے؟ کیا برا کیا ہے میں نے؟ وہ مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ تمہارا باپ اور دادا میرے بابا جان کی جان لے لی۔ تم نے میرے سب سے اچھے دوست مہران شاہ کو مجھ سے چھین لیا۔ کیا اس سے زیادہ برا بھی کر سکتے ہو تم؟ وہ چاہتی تھی تم مہران کو؟ انزلہ کے چلانے پر بہت جلدی اس کی آنکھیں کا رخ بدلا، اس کا لہجہ بدلا۔ جواب دو انزلہ، بہت چاہتی تھی تم مہران کو؟ ہاں، صرف غصے میں آ کر اس نے کہہ تو دیا تھا، مگر حقیقت مہران اس کا بہت اچھا دوست تھا اور خود اس سے شادی کا خواہش مند تھا۔ سامل شاہ نے اس کے جواب پر پوری شدت سے لب بھینچ لیے۔ پھر تو مرنا ہی تھا اسے۔ انزلہ، تم تو جانتی ہو مجھے جو چیز پسند آ جاتی ہے میں کسی کی نہیں ہونے دیتا، مگر میں کوئی چیز نہیں ہوں، نہ ہی میں تم سے کوئی تعلق واسطہ تھا میرا۔ تو کیا ہوا؟ میرا تعلق واسطہ تو تھا نا تم سے۔ ادھر میری طرف دیکھو انزلہ، اور بتاؤ مجھے کیا کمی ہے مجھ میں؟ اگر میرے باپ دادا نے تمہارے باپ کا قتل کیا تو اس میں میرا کیا قصور؟ میں تو تمہارے لیے ہر لمحہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھے ہوئے ہوں۔ تم کبھی نگاہ تو کرو میری طرف۔ بات سنو انزلہ، ایک مرتبہ پھر نظر انداز کیے جانے پر وہ اندر سے ٹوٹ گیا تھا، مگر ظاہر کیے بغیر اس نے خود کو سنبھالا۔ انزلہ رکی تھی، مگر اس نے پلٹ کر پیچھے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ میرے کسی خاص شیطان سے ملنے جا رہی ہو؟ میرے کس خاص شیطان سے ملنے جا رہی ہو؟ وہ خود ہی چلتے ہوئے اس کے برابر آیا تھا جب وہ بولی، شاہد حسین سے۔ شاہد حسین سے؟ کیوں، خیریت؟ خیریت نہیں ہے، اس اسٹوپڈ انسان نے ادریس شاہ اور اس کی بہن گوری کو اغوا کیا ہے۔ کیا؟ تم یہ کیسے کہہ سکتی؟ میں نے خود دیکھا ہے، جب تم گاؤں میں نہیں تھے تمہاری جیب میں ادریس شاہ کو ڈال کر لے گئے تھے۔ کتنے روز کی بات ہے؟ اسی ہفتے کی۔ چلو ٹھیک ہے، اس وقت تو شہر میں ہی ہے وہ، میں کال کر کے بلواتا ہوں اسے۔ میں تمہارے سامنے ادریس سے اس کی بہن اور ادریس کے بارے میں پوچھوں گا۔ اس وقت تو شام ڈھل رہی ہے، خوبصورت لڑکیوں کا اس وقت گاؤں سے باہر پھرنا ٹھیک نہیں، تم گھر جاؤ۔ شاہد جیسے ہی یہاں پہنچتا ہے میں خود اس کے معاملے میں پوچھ گچھ کروں گا، انتہائی نرم لہجے میں کہتا ہوا اس پر مکمل مہربان تھا۔ انزلہ اس کی بات پر یقین کرتے ہوئے ساری لاتی گھر کی طرف چل پڑی۔ کہاں سے آ رہے ہو اس وقت؟ شاہزر کی آنکھیں خمار سے سرخ تھیں۔ وہ اس کے سوال کے ساتھ ساتھ اسے بھی نظر انداز کرتا آگے بڑھا تو وہ مزید سل گئی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے شاہزر؟ جواب دو، پچھلے پورے 18 گھنٹوں سے کہاں تھے تم؟ چیخو مت بریرہ، میرے سر میں پہلے ہی بہت درد ہے۔ اس کا لہجہ عجیب تھا، ٹوٹا ہوا، شکستہ۔ بریرہ کی پلکیں ضبط کی 1000 کوششوں کے باوجود بھیگ گئی تھی۔ بہت تکلیف ہوئی ہے تمہیں انوشا کی شادی کی؟ تھکے تھکے انداز میں کارپٹ پر بیٹھتے ہوئے اس نے شاہزر کے گھٹنوں پر ہاتھ دھرے تھے۔ ہاں، اس بار اس کا جواب بریرہ کے توقع کے خلاف تھا۔ پھر بھی تم کہتے ہو کہ تم اس سے محبت نہیں کرتے؟ وہ درد کی کڑی منزل سے گزری تھی۔ شاہزر مضطرب سا اٹھ بیٹھا تھا۔ ہاں، نہیں محبت کرتا میں اس سے، یہ صرف انسانی ہمدردی ہے اور کچھ نہیں۔ اچھا، اور جو تمہاری آنکھوں میں اجڑی ہوئی پستیوں کی بجھے ہوئے چراغ دکھائی دے رہے ہیں وہ وہی ہیں تمہارا؟ کیوں ہر وقت کھوجنے میں لگی رہتی ہو تم؟ فار گاڈ سیک بریرہ، مت کیا کرو ایسے۔ اوکے، نہیں کرتی سوال۔ کیا تمہیں احساس ہے کہ تمہارا یوں ہر وقت اس کے غم میں کھوئے رہنا مجھے کتنی اذیت دیتا ہے؟ اپنی صحت دیکھو، پچھلے چند ماہ میں وقت نے کیا کر ڈالا ہے، اور تمہارا بزنس۔ کیا تمہیں پتہ ہے شاہزر کہ تمہارا صرف بے پرواہی کی وجہ سے پچھلے 3 ماہ میں قریباً کمپنی کو 7.5 کروڑ کا نقصان ہوا ہے؟ اگر یہی صورتحال رہی تو بہت جلد گھر بھی نیلام ہو جائے گا اور ہم دونوں سڑکوں پر آ جائیں گے۔ تو تمہیں سڑکوں پر آنے کا خوف ہے؟ نہیں، تمہارے ساتھ فٹ پاتھ پر زندگی گزارنے کا حوصلہ ہے مجھ میں۔ مگر کتنے افسوس کی بات ہے شاہزر، جس لڑکی کی ذات سے تم محبت کے دعویدار ہو اسی لڑکی کے سائے نے تمہاری زندگی الٹ پلٹ کر رکھ دی۔ شاہزر اپنا کوٹ وہیں صوفے پر پھینک کر بیڈ روم کی طرف چل پڑا۔ بریرہ، وہ اس کے پیچھے ہی آئی تھی جب دروازے میں پکارا، یہاں بیٹھو میری طرف۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ پر اپنے پاس بٹھاتے ہوئے اس نے بھی اپنی زیادتی کی تلافی کرنا چاہی۔ بریرہ اس کی اس ادا پر تلخی سے مسکراتے ہوئے اس کے پہلو میں ٹک گئی۔ ہاں کہو بریرہ، تم اچھی طرح جانتی اتنی پیاری ہو کر اگر میں خود کو مار کر 10 بار بھی تم پر قربان کر دوں تو شاید تمہاری عظمت کا اعتراف نہ کر سکوں۔ پھر بھی تمہیں کیوں لگتا ہے کہ اتنی پیاری ہم سفر کے ہوتے ہوئے میں کسی اور کو چاہوں گا؟ تم خود سے پوچھو شاہزر۔ اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے وہ پھیکے انداز میں مسکرائی تھی۔ خود سے نہیں پوچھ سکتا
یہی تو دکھ ہے شاہزر، کاش تم یہ جان سکتے کہ کل رات ہزاروں وسوسوں کے ساتھ میں نے اس محل میں کیسے تنہا تمہاری فکر میں گزارے ہر لمحہ کتنی اذیت سے بسر کیا۔ آئی ایم سوری بریرہ، میں تمہیں دکھ پہنچانا نہیں چاہتا تھا۔ اٹس اوکے، کیا محض یہ بتانا پسند کرو کہ شاہزر کہ تم کل رات کہاں بسر کی؟ آباد کے ساتھ تھا، اسی کے گھر پر۔ اوکے، بھوک لگی ہوگی، کھانا لاؤ؟ نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں، تم بس میرے پاس بیٹھو، میں کچھ دیر میٹھی نیند سکون کی نیند سونا چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھیں بوجھل پن کے ساتھ بار بار بند ہو رہی تھی۔ بریرہ نے اپنے اندر اٹھتی ہر چیز کو دباتے ہوئے اس پر کمبل ڈالا، اپنی گزار انگلیوں کا لمس اس کے بالوں میں دینے لگی۔ کتاب عمر میں ہر جا اداسی ہے، متن سفید مگر حاشیہ اداسی اترتی جاتی ہے تہ تہ اندھیروں سے، کچھ ایسی مرحلہ در مرحلہ اداسی ہے۔ ملا نہ ہاتھ تجھے بھی اداس کر دے گا، ہمارے ہاتھ پہ لکھا ہوا اداسی ہے۔ جی تو ریڈرز، یہ تھی ہماری آج کی قسط، امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو پلیز اگنور